قریب تابعی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ملک شام گیا. یہ ان کی ملوکیت کا زمانہ تھا, تو وہ شام گئے. تو کہتے ہیں کہ شام میں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا. جمعہ کی رات سے مراد ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, اس میں نے چاند دیکھا. پھر میں مدینہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا شام میں؟ اتنی دور گئے ہوئے تھے, 40 دن کی مسافت تھی, تقریباً آپ سمجھ لیں 1000 کلومیٹر کے قریب. تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند دیکھا, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو ابن عباس نے کہا کہ واقعی کیا تم نے چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھا, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یعنی جمعے کی رات میں دیکھا. تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا مدینہ شریف میں. ٹھیک ہے, یعنی شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا. یہ اب جو سعودیہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے, ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر افریقہ میں اور شام میں سعودیہ سے پہلے چاند نکل آئے تو پھر آپ کو یہ خلافت اور گلوبل مون سائٹنگ ہضم ہو جائے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں جی دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کر لینا چاہیے, اور کہیں سے مراد صرف سعودیہ پہ آگے سوئی اٹک جاتی ہے ان کی, یا اہل تشیع کی ایران کے اوپر آگے سوئی اٹک جاتی ہے. بھئی سعودیہ سے بھی پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2528 شام میں چاند نظر آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر. تو ابھی یہی ہونا چاہیے, پھر یہ رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ سعودیہ کے مطابق کریں, یہ رٹ لگائیں کہ افریقہ اور شام کے مطابق کریں, کیونکہ وہاں تو پہلے نظر آئے گا نا, وہ تو مزید مغرب میں ہے. ہم تو GMT+5 ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ GMT+3 ہے, پھر اس طریقے سے وہ اس طرف جائیں گے تو اس میں پہلے چاند نظر آئے گا. لیکن یہ فوراً پھر وہ جو ہے نا وہ آئمہ شاہ شروع کر دیں گے. یہ میں نے الزامی اور پھکی والا جواب دیا, اینٹی وینم. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے, یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات. تو ہم تو پورے 30 ہی روزے رکھیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے علاقے میں شام میں مدینہ شریف سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آیا, تو ہم نے ان کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی ان کی گنتی میں جب 30 پورے ہوں گے تو ہمارے تو اس وقت 29 ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ انہوں نے تو پہلے شروع کر لیا ہے. تو ہم تو اپنے 30 پورے کریں گے, یا پھر ہم چاند دیکھ لیں, ہم چاند دیکھیں گے اس کے مطابق کریں گے. تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین ہے, حکمران ہے وقت کے, ان کے روزے خراب ہو گیا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم معاویہ کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا, کیا حکم دیا تھا؟ کہ دوسروں کا دیکھنا ہمیں کفایت نہیں کرتا. تو یہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ نہیں تھا, یہ حدیث مرفوع ہے. بعض جو اب سعودی عرب کی وہ ریال وغیرہ کی وجہ سے امپریس ہوئے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ابن عباس کی ذاتی رائے ہے, ہمارے لیے کوئی ماننا ضروری نہیں ہے. اللہ کے بندے وہ حدیث پڑھو, یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے مرفوع کر رہے ہیں, اور اس کے میں نے عربی ورڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا دیکھنا ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا. شام والوں کا جو دیکھنا ہے چاند وہ مدینہ والوں کے لیے کفایت نہیں کرے گا, اگرچہ شام میں پہلے نظر آ گیا تھا. اب یہ جو حدیث ہے یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے, اور اس میں سے رزلٹ نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں چیز عرض کر دوں کہ اس حدیث کے اوپر یہ حدیث 5 محدثین نے اہل سنت کے کم از کم یہ حدیث لی ہے. صحیح مسلم میں تو آئی, اس کے علاوہ اور کتابوں میں, اور 5 کے 5 محدثین نے اس کے اوپر ایک ہی طرح کا باب باندھا ہے, اور باب کی ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ دوسرے علاقوں کا دیکھا ہوا چاند اپنے علاقے کے لیے معتبر نہیں ہے, ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند خود دیکھیں گے. مسلم شریف کی میں ورڈنگ تو آپ کو عربی والی دکھا چکا, اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہی حدیث مسلم شریف کی 2528 جو ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 693 نمبر لی ہے. یہ ہے جامعہ ترمذی دارالاسلام کی عربی والی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر 693 نمبر ہے اس جامعہ ترمذی کا. میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں اور اس کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بھی بتاتا ہوں
یہ سب سے پہلے تو یہ والی دکھائیں، چیپٹر کی ہیڈنگ اس میں نظر آ رہی ہے رائٹ والے پیج کے اوپر جو آپ کے رائٹ پہ ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو لیفٹ کے اوپر پیج ہے اس پیج کو بھی کور کریں. اس کے اوپر پوری وہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے 2528، جامعہ ترمذی میں 693 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور امام ترمذی رحمہ اللہ، یہ ہے سلف کا منہج، سلف کا فہم. اب سلف کا فہم سب کو بھول چکا ہے. کسی کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول چکا ہے، کسی کو سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سعودیہ کے مطابق کرے. تو میں نے تو آج بہت بڑی پھکی دے دی ہے کہ صحیح مسلم 2528 نمبر پہ سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر. تو اب یہ سعودیہ کی رٹ نہیں لگانی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے افریقہ اور شام کے علاقوں میں جب چاند نظر آئے اس کے مطابق پوری دنیا کو روزے رکھنے چاہیے، اگر آپ کی ڈاکٹرائن ہم مان لیں تو یہ میرے بھائیو جامعہ ترمذی میں اس کے اوپر باب کیا باندھا امام ترمذی نے؟ باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم، اس چیز کا باب کہ ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی رویت کے مطابق چاند کو دیکھنا ہے اور روزوں کو رکھنا ہے. تو امام ترمذی نمبر 1 ہے جنہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہمارے سلف میں سے 693 نمبر حدیث کے اوپر. دوسرے ہیں امام بخاری کے شاگرد امام ابن خزیمہ، جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے، انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1916 حدیث کے اوپر یہی باب باندھا. تیسرے امام ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری، جن کو حنفی بھی اپنا امام مانتے ہیں. انہوں نے شرح مشکل الآثار میں 481 نمبر حدیث کے اوپر یہی باب باندھا اور سیم نتیجہ نکالا. چوتھے امام ابن عبد البر، جو سمجھ لیں شام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر، انہوں نے 592 نمبر حدیث لی ہے 592 اپنی کتاب الاستذکار میں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے، امام ابن عبد البر لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ اندلس جو اسپین ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان یعنی افغانستان ایران اس پٹی میں نہیں ہوگا، اس پہ اجماع ہے. اب جو اجماع کو چیلنج کر رہا ہے آج کے دور کے اندر تو وہ پھر اپنے آپ کو سلفی نہ کہے، وہ سلف کے فہم سے ہٹ چکا ہے. یہ امام ابن عبد البر کا فتویٰ ہے کہ اس زمانے تک اجماع تھا مسلمانوں کا 5ویں صدی تک کہ جو اندلس اسپین کے اندر ہے ادھر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان میں نہیں، کیونکہ خراسان میں تو بعد میں چاند نظر آئے گا، اس طرف سے نظر آنا شروع ہوتا ہے نا. اسپین تو اس سے بھی آگے، سعودیہ سے بھی آگے ہے اوپر کر کے یورپ کی طرف، تو اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور 5ویں امام ہے امام نووی 7ویں صدی ہجری کے اندر المتوفا 676 ہجری. ان کے باب کی ہیڈنگ تو میں نے آپ کو صحیح مسلم کے باب چونکہ انہوں نے باندھے ہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی. انہوں نے بھی یہی ہیڈنگ باندھی ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا. تو یہ سلف کا فہم بھی میں نے بیان کر دیا. اب میں وہی غامدی صاحب والا جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب کسی نے غصہ نہیں کھانا کہ یار یہ کالی داڑھی والے چھوکرے نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اور مفتیوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. یہ علم کا میدان ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے. یہ ہم الحمدللہ جو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر گفتگو سامنے رکھیں گے وہ اس کا رد جس نے کرنا ہے وہ علمی طریقے سے کرے انشاءاللہ. علمی طریقے سے تو رد صحیح مسلم کا اگر کوئی رد کر رہا ہے پھر اس سے تو ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے. الحمدللہ ہم نے حدیثیں دکھا دی.